اگر کسی قوم کو اس ملک کے سارے ڈاکٹروں کے خلاف کر دیا جائے کہ ڈاکٹر سازشی ہوتے ہیں, ڈاکٹر 2 نمبر ہوتے ہیں, تو بیڑا غرق کس کا ہوگا؟ صحت کا ہوگا. کیونکہ جب ڈاکٹروں سے اعتماد اٹھے گا تو لوگ عطائی حکیموں کے پاس جائیں گے. حکیم بھی صحیح نہیں ہوں گے, بلکہ جو عطائی حکیم ہوتے ہیں نا, حکیموں کی بھی 2 قسمیں. ایک تو ہوتے ہیں جو پراپر وے میں پڑھے ہوں کسی ادارے میں اور ناغے نہ کی ہوں, پڑھے بھی ہوں. ورنہ اداروں میں ایسا ہو رہا ہے کہ میں ایسے حکیموں کو جانتا ہوں ماشاءاللہ, آپ کبھی خوشبو لگا کے آؤ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک دن بھی یونیورسٹی میں نہیں گئے, جو حکمت کا کورس ہوتا ہے نا اندر یونیورسٹی وغیرہ جیسی یونیورسٹیاں جو حکیم سعید بنا, ایک دن بھی نہیں گئے, سرٹیفکیٹ ہے ان کے پاس, اور نہ کسی سے باقاعدہ پڑھا, بس تجربے کر کے نا. اور کچھ تو ایسے 2 نمبر ہیں, ہر دوا میں پیناڈول کا پاؤڈر ملاتے ہیں یا ڈسپرین کا پاؤڈر ملاتے ہیں. آپ وہ جب کھاتے ہو سونف میں ملا ہوا ہوتا ہے وہ پاؤڈر بننے کے بعد پتہ نہیں چلتا. سونف بھی ہے اس میں, کالا نمک بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا. تو آپ نے جب کھایا تو ڈسپرین کھانے کے بعد آدمی کی طبیعت کیا ہوتی ہے؟ فٹ فاٹ. پیناڈول کھانے کے بعد ایکٹیو ہو جاتا ہے. یہ کہتا ہے یار ہزاروں ڈاکٹروں سے علاج کرایا, فائدہ اس گلی محلے کے حکیم سے ہوا 5 روپے میں. تو اگر آپ ریلائبل ڈاکٹروں کو کا یہ امیج دنیا کے سامنے لاؤ کہ یہ سب بکے ہوئے ہیں, سب 2 نمبر ہیں, سب بیوقوف بنا رہے ہیں, سب منجن بیچ رہے ہیں, تو ڈاکٹروں کا منجن کے بجائے پھر جاہلوں کا منجن بکے گا کہ نہیں بکے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو جب آپ جن لوگوں کو اسلام کے خلاف کھل کر بول سکتے ہیں نا, وہ تو کھل کے اسلام کے خلاف بولتے ہیں. جو اسلام کے خلاف نہیں بول سکتے, تھوڑا سا ان کے دل میں خوف ہے یا عوام کا ڈر ہے, تو وہ پھر کس پہ آ جاتے ہیں؟ علماء پہ آ جاتے ہیں. وہ علماء کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دیکھو مولوی دوسروں کو بتاتے ہیں آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو, حفاظت ہوگی, خود گارڈ رکھے ہوئے ہیں. کسی نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کہا تھا, بھائی شریعت میں دعا اور اسباب ایک دوسرے کے منافی بولو نہیں. مولانا طارق جمیل صاحب نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ آیت الکرسی پڑھو پھر تالا نہ لگاؤ دکان پہ, یہ عامل لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ ڈرامے بازی, پھر ہم کہتے ہیں کہ قول اور فعل میں تضاد ہے. اگر مولوی یہ کہہ رہا ہوتا آپ کو کہ پیسہ مت رکھو, مولانا کے بارے میں نا کسی نے یہ بھی تبصرہ کیا کہ گاڑی میں گھوم رہے ہیں اور بڑا کسی کوٹھی بنائی ہوئی ہے انہوں نے اپنے گاؤں میں. مولانا ویسے ہی باپ دادا سے مالدار چلے آ رہے ہیں, ان کے تو کوٹھیاں بنگلے ان کے تو شروع سے ہی ہے نا, مالدار فیملی میں پیدا ہوئے ہیں. بھائی اگر وہ مولانا نہ ہوتے نا, جتنا پیسہ اب ہے اس سے ڈبل ہوتا ان کے پاس. مولانا ہونے کی وجہ سے کچھ کمی ہوا ہوگا, ٹھیک ہے, بہت سا صدقہ کر دیا ہوگا, بہت سو کی کفالت کی ہوگی. خوشبو لگا کے آتے نہیں ہو, اس لیے مسئلے آپ لوگ کے ساتھ ہیں. خوشبو لگا کے آؤ تو آپ کو ہم بتائیں گے کہ علماء کس قدر صدقات و خیرات کرتے ہیں, آپ کی سوچ سے کئی گنا زیادہ. تو کسی نے لکھا تھا ان کے بارے میں, دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دنیا سے محبت نہ کرو, غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا اور خود پیسہ رکھا ہوا ہے. بھائی صاحب اگر انہوں نے پیسہ رکھنے سے منع کیا ہوتا نا, پھر آپ یہ بیان ان کے پہ فٹ کرتے. کوئی مولوی آپ کو یہ کہہ رہا ہو نا کہ غریب بن کے زندگی گزارو, پیسہ مت کماؤ, پھر وہ خود پیسہ کما رہا ہوتا, یہ لگژری لائف ہوتی, تو آپ اعتراض کرتے. پیسہ رکھنا اور پیسے کی محبت اور ہوس دونوں میں فرق ہے. پیسہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تھوڑا تھا یا زیادہ تھا یا بہت زیادہ تھا؟ بتاؤ. تھوڑا نہیں تھا, زیادہ تھا, اور زیادہ بھی نہیں تھا, بہت زیادہ. آپ آج کے جو ارب پتی لوگ ہیں ان کو بھول جاؤ, جو سلیمان علیہ السلام کے پاس دولت تھی, دنیا کی ساری نعمتیں تھیں اور اللہ سے مانگ کے لی تھیں. اسپیشلی حبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی, انداز دیکھو, اے اللہ ایسی حکومت چاہیے. جب حکومت ہو تو وسائل کے ساتھ ہو نا, تو وسائل میں دولت ہی تو ہوتی ہے. ایسی حکومت دولت چاہیے میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے. لو بھائی, اب جہاں مولانا طارق جمیل صاحب کا طنز بنتا ہے تو معاذ اللہ پھر سلیمان علیہ السلام پر بھی بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو آپ کا کیا خیال ہے, سلیمان علیہ السلام اپنی قوم میں دنیا کی محبت کی برائی بیان نہیں کرتے ہوں گے؟ آپ لوگ ہاں ہوں ہی کریں, کچھ کریں تو میں سمجھوں گا کہ یار کچھ ہو رہا ہے, مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. بالکل ہی ایسے بیٹھے ہوئے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں جیسے کوئی پروگرام چل رہا ہے یہاں پہ. آپ بولے ہاں جی مجھے خوشی ہوگی نا, میں بھی تو بول رہا ہوں. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کیا لوگوں کو دنیا کی محبت پہ بیان نہیں کرتے ہوں گے؟ یقیناً کرتے ہوں گے. لوگوں کو بتاتے ہوں گے بھائی دنیا سے دل نہ لگاؤ. پیغمبر سے زیادہ کون دنیا سے بے رغبتی دل میں ہو. اس کے باوجود تھوڑی نہیں بلکہ دولت ایسی, کیا سلیمان علیہ السلام کے بعد قیامت تک ایسی دولت کسی کو نہیں ملے گی. ہواؤں پہ حکومت, جنات پہ حکومت, سمندروں میں جنات غوطے لگا کے ہیرے جواہرات نکال کے لاتے تھے. ارے سلیمان علیہ السلام آپ کو ہیرے جواہرات کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے تاج ایسا پہنا ہوا ہے, اربوں خربوں روپے کے ہیرے لگے ہوئے ہیں اس میں. آپ نے محل ایسا بنوا لیا, ملکہ سبا جب آئی ہے تو وہ شیشے کا اتنا خوبصورت محل تھا اور اس کا فرش اتنا, اس میں ایسی انجینئرنگ تھی کہ وہ سمجھی کہ پانی کا تالاب ہے. فکشفت عن ساقیہا, سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو بھائی. تو اس نے کیا کیا, اپنے پائنچے اوپر کر لیے, پانی لگے گا.
انہوں نے فرمایا نا سرح ممرد من قواریر، یہ ایک فرش ہے شیشے سے بنایا گیا ہے، ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے، شیشہ ہے، ایسے لہریں چل رہی ہیں، لگتا ہے کیا ہے کہ یہ پانی ہے. وہاں کوئی آج کا فیس بکیا ہوتا، وہ کہتا ہے لو دوسروں. اس دن تو سلیمان علیہ السلام نے تقریر کی تھی یہ دنیا دارے فانی ہے، دنیا سے دل نہ لگانا، ختم ہونے والی، فنا ہونے والی، اصل تو آخرت ہے. اور یہ ایسے فرش تو وہ کہہ سکتے تھے ہمارے بادشاہوں، ہماری ملکہ کے نہیں ہیں. جو ملکہ سبا تھی نا وہ بھی کوئی ہلکی چیز تھی کیا؟ ابے ملکہ تو تھی نا کم از کم، کچھ تو اس کے پاس بہت بڑا تخت تھا اس کا عالی شان. وہ حیران ہو رہی ہے بھائی یہ اتنی لگژری لائف تو ہماری بھی نہیں ہے. تو کوئی فیس بکیا ہوتا وہ کہتا لو ابھی پرسوں ریسنٹلی حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان آیا ہے جس میں وہ فرما رہے تھے کہ دنیا سے دل نہ لگانا، دنیا دار فانی ہے دوسروں کے. اور ایک دن ایک غریب آیا تھا غربت میں خودکشی کرنے جا رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا غریب 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا اور خود ایسے عیش والی زندگی. بیویوں پہ تو میں آیا نہیں، بخاری سے پتہ چلتا ہے 100 بیویاں سلیمان علیہ السلام کی تھیں. آپ کہہ سکتے ہو ان بیویوں پہ ظلم ہے، بھائی ان بیویوں پہ ظلم نہیں ہے کہ اللہ نے ایک تو پیغمبروں کو طاقت بہت زیادہ دی ہوتی ہے، دوسری بات جو بیوی نہیں رہنا چاہتی ہے سلیمان علیہ السلام سے علیحدگی مانگ لے، چھوڑ دیں گے اس کو. تو خود جب رہنا چاہ رہی ہے بھائی، اتنے بڑے بادشاہ ہیں اور اتنی سکون کی زندگی گزر رہی ہے، تو جب بیویوں کا اعتراض نہیں ہے تو پھر کسی اور کو اعتراض بولو نہیں ہونا چاہیے. تو اتنی لگژری لائف، لیکن آپ کیا یہ سوچ سکتے ہو کہ سلیمان کے دل میں علیہ السلام کے دل میں دنیا کی محبت تھی یا دنیا کی ہوس تھی؟ بولو نہیں ہو سکتی بھائی. پیغمبروں کے دل اس سے کیا ہوتے ہیں؟ پاک. دنیا رکھنا ایک الگ چیز ہے، رکھتے کیوں ہے جب محبت نہیں کرنی؟ محبت سے مراد ہے ہوس. کتنی محبت، آخرت پہ ترجیح دینا شروع کر دو، اتنا دل لگاؤ، یہ جائز نہیں ہے. اور اتنا دل لگاؤ کہ چھن جانے کا بہت زیادہ خوف ہو، ڈپریشن میں جانے لگو.